ڈاکٹر صاحب آپ اس ہاسپٹل میں آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں جو پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں سے ایک ہے. آپ لوگوں کا کیا رول رہا ہے اس پینڈیمک کے دوران؟ رول سے میری مراد یہ ہے کہ دو لیولز ہیں، ایک ہے ٹریٹمنٹ اور ایک ہے اویئرنیس. آپ نے کیا کیا اویئرنیس کے لیے اور کیا کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے؟ دیکھیں اویئرنیس کی حد تک دیکھیں گورنمنٹ اپنے طور پہ بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے، اور ان کی جو اتنی کنسٹرینٹس ریسٹرینٹس ہونے کے باوجود وہ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر لیول کے اوپر. اٹس ریمارکیبل. جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے وہ دے آر ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. جہاں تک تعلق ہے پبلک کا بھی اسٹل دے آر کوائٹ فار اوے ٹو انڈرسٹینڈ ٹو گریوٹی آف دا سچویشن. حالانکہ یہ جو ہائیجینک پرنسپل ہیں کوئی لمبے چوڑے ڈیفیکلٹ نہیں ہیں. اسلام بھی جیسے زاہد صاحب نے بتایا، اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ بھئی آپ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھو، وضو کرو، ہائیجین اسی میں ہو جاتی ہے آپ کی. پھر آپ آئسولیٹ کرو اپنے آپ کو یا ڈسٹینسنگ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دن میں دھو اور صابن سے، اس سے آپ کا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہاتھ سے. اور ماسک پہنو، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو اور دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرو. آپ کے پیشنٹس چونکہ آرتھو کے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیے آپ کو سرپرائز کیا پیشنٹس نے کووڈ کے ساتھ؟ ہاں، ہمارے ہاں جو ہم آتے ہیں، میرے پاس اسپائن کے آتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے آتے تو ہیں. آپ نے ایس او پی میں ایڈ کر دیا ہے کہ پہلے کووڈ کرواؤ؟ بالکل. ہر مریض جو او پی ڈی کی طرف آتا ہے وہ ایک کلینکل کوشچنیر آنسر کر کے اندر آتا ہے. اوکے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، کلینکل وہ کوشچنیر جو ہے نا، دیٹ از ناٹ سم تھنگ ریٹن آن اسٹون. وہ یہ نہیں کہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹیمپریچر کا آج کل پرسوں آپ نے WHO میں دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ اس کی کلینکل پیٹرن جو ہے اس کا کووڈ-19 کا، اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. وی آر لرننگ ایز اے کلینیشین، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ہیلتھ کیئر ورکرز ایوری ڈے، جس کی سے ہماری آؤٹ لک چینج ہوتی جا رہی. not only recognition disease کی، not only in the treatment and handling of the disease, but also in the management and the therapeutics of the disease. And so is the outcome. اب یہ دیکھیں there are so many drugs which are roaming around کہ جی یہ لے لیں، وہ لے لیں، فلان لے لیں. مگر جو عارفین صاحب نے بتایا کہ ہر ایک دوائی کی اپنی اپنی انڈیکیشن ہے، اس کے مطابق استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں تو ایک بیہیویئر جو ایک ہوتا ہے کہ جی جنہوں کہتے ہیں نا لٹ پہ گئی، کہ جی دوائی لے کے رکھ لو گھر، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے. نو، دس از اے رانگ ایٹیچیوڈ. اس کی ضرورت پڑے گی نا، آپ کو کیا پتا کہ ضرورت پڑنی کہ نہیں پڑنی. اگر آپ کو ایسے سمٹم ہے، آپ جائیں کلینیشین کے پاس، ہی ول اسکرین. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہے، آپ نے اس سے کہا کرونا کرو، ریزسٹنس کتنی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ جی کسی اور کام کے لیے آیا تو آپ نے خرچہ ڈال دیا. نہیں، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا خرچہ ہم کم کروا دیں گے، مگر اس سے مینڈیٹری ہے. ہم اس کے بغیر نہ آپ کو داخل کریں گے، نہ آپ کا آپریشن کریں گے. اس کی ریزنز ملٹیپل ہیں. جب ان کو سمجھاتے ہیں نا کہ ریزن، میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو ہینڈل کر لیا، دیکھ لیا، ایکس رے دیکھ لی کہ بھی ٹانگ ٹوٹی، سرکولیشن ٹھیک ہے، میں نے بعد میں ہاتھ دھو لیے، میں نے ماسک میں ہی آپ کو ایگزامن کیا. مگر جب آپ اندر جائیں گے آپ کو بے ہوش کیا جائے گا. آپ کے 4 ڈاکٹر، پیرامیڈکس اور نرسنگ سٹاف جو ہے وہ دے آر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے آپ کے جو بریدنگ جو ہے، آپ کا جو وائرل لوڈ جو ہے، جو آپ کے ریسپریٹری ایکٹیویٹی کے ساتھ آ رہا ہے، آپ اسی میں ٹیوب ڈالنی ہے، اسی کو مشین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. دیر آر لاٹ آف ٹیوبنگز اینڈ لاٹ آف مشینس گوئنگ آن ایٹ دا سیم ٹائم. وہ سارے دے آر لوڈیڈ ود وائرس. تو یو آر ایکسپوزنگ دوز 8-10 پیپل آل اراؤنڈ ان دیٹ تھیٹر اینڈ دیٹ اکوپمنٹ ایز ویل. ہاں، دیٹ از بیکاز دیٹ پیشنٹ اگر وہ نہیں کرواتا تو یہ اس کی وجہ سے ہے. اور اس کا جو ذمہ داری ہے وہ میرے وہ آتی ہے کہ میں ایز اے کلینیشین آئی شوڈ انسسٹ اینڈ آئی شوڈ میک شیور کہ یہ اس کی کووڈٹی پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے اگر اس کا بعد میں کووڈ نکل آتا ہے، پہلے شروع میں نیگیٹو بعد میں پازیٹیو ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو وی کین ٹریٹ اٹ ایز اے کووڈ پیشنٹ along with the surgical scenario. اس کی اپنی امپلیکیشن الگ بھی ہیں کہ آپ نے دیکھا نا، ایک تو کووڈ انفیکشن ہے، اس کا پتہ نہیں کتنا امپیکٹ اس کے اوپر، لنگس کے اوپر یا سسٹم کے اوپر ہے. آن ٹاپ آف دیٹ سرجری ہوگی، اس کا اپنا امپیکٹ ہے. سو وی ہیو ٹو بی مور ویجیلنٹ ان دوز پیشنٹ کہ ان کا کلینکل چیک اپ کریں، ان کے CT ایکس رے CT پہ چیسٹ کریں،
ان کے جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, انفلامیٹری مارکرز ہیں, وہ ریگولرلی چیک کریں. میک شیور کہ the patient is sailing through post operative periodly in a safe way. اچھا پوسٹ آپریٹو میں تو آپ کو پتہ ہے امیونٹی ویسے ہی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, اس لیے میں نے کہا ایسے پیشنٹ میں اللہ نہ کرے کووڈ ہو, سروائیول کتنا, پروگنوسس کیا ہے, ٹو میک اٹ سمپل؟ پروگنوسس دیکھیں, کووڈ کا کنٹریبیوشن یو کین ناٹ پٹ ان فگرس, بٹ سرٹنلی پوسٹ آپریٹو یا the magnitude of the trauma, surgical trauma, all those things along with the COVID positive, they will not add in a positive manner, it will affect in a negative manner. So one should, as a clinician, be prepared to anticipate, be prepared to treat it, and be prepared to diagnose and manage it accordingly. اس میں تھوڑا سا ہر چیز بڑھ جاتی ہے, خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور اس کا جو کلینکل رسک بھی بڑھ جاتا ہے, اور اس کے تھراپیوٹک جو سارٹ آف چیزیں ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, ناٹ نیسیسریلی کہ ہوں. بالکل صحیح. ڈاکٹر نور میں آپ کی طرف آؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا, دو کویسچنز ہیں آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ پہلے یہ ہمارے یہاں چونکہ ایک ہوتے ہیں متس, ایک ہوتی ہے ریالٹی. متس ہمارے بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا متس یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں, جہاں 100 روپے کا کام ہوتا ہے وہاں 1000 لیتے ہیں. آپ نے کووڈ بھی ایک پیشنٹ پہ ڈال دیا, مطلب ایک ڈسکشن فار دی سیک آف ڈسکشن. اب مجھے یہ بتائیے, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ برج ہے, کیسے کریں گے اس کو, گیپ ہے, ایک طرف کمیونٹی ہے, ایک طرف آپ ہیں. آپ کہتے ہیں کووڈ تب تک جب تک رول آؤٹ نہیں ہوتا تب تک اس کو کووڈ کا پیشنٹ سمجھو, اور وہ کہتے ہیں کہ یار جو بھی جائے گا اس کو کووڈ ہی کرنا ہے. اس کو کیسے برج کرنا؟ اور دوسرا سوال ساتھ ہی ایڈ کیجئے گا, وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے بہت ٹریفکنگ ہوگی فرام ولیجز ٹو سٹیز. ولیجز میں لکیلی تھوڑا سا انسیڈنس کم ہے. ایک چیز آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کیئر کرتے تھے اس وقت ابھی تک وہی انفیکٹڈ ہے, تو وہ جو یا تو کہیں اللہ کرے ہرڈ امیونٹی کہیں ڈیولپ ہو رہی ہے یا کیا ہے, وہ ان لوگوں میں نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اینیمل لے کے آئیں گے اور واپسی پہ وہ کووڈ لے کے جائیں گے. ان دونوں کویسچنز کا آنسر جی میں اس کو سائنٹیفک وے سے جو وہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, کووڈ کا ہمیں پتہ لگا کہ کووڈ دنیا میں آ رہا ہے اور پاکستان میں بھی آ رہا ہے. تو ہمارا پہلا امپریشن تھا کہ ہم نے کووڈ کو ڈیل نہیں کرنا. یہ گورنمنٹ کے لیول پہ, جس لیول پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر اتنے فائنینسز انوالو ہوں گے اور اتنے ریسورسز انوالو ہوں گے کہ شاید ہم پرائیویٹ سیکٹر میں وداؤٹ اینی سپورٹ شاید ہم اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے. اچھا, دیٹ واز یور فرسٹ ڈیسیژن. یہ ہمارا پہلا امپریشن تھا, ٹھیک ہے. ظاہر صاحب اس کو ایڈمنسٹریشن سے بھی لو, بٹ ایونچولی گورنمنٹ ہیڈ ٹو الاؤ اینڈ گورنمنٹ ہیڈ ٹو سیٹ. جب کووڈ ایکٹ آیا تو اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنا یونٹ ڈیولپ کریں, اور ہمارے ہاسپٹل کو کہا گیا کہ آپ ہاسپٹل اپنا یونٹ ڈیولپ کریں, اور وی ہیڈ ٹو ڈیولپ اٹ, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ڈیولپ کیا, اور پھر وہ جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے سارا, وہ اس میں چلتے گئے. دیکھیے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے. میں طارق صاحب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہم کسی بھی لیول کے اوپر, گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, انڈیویجول لیول کے اوپر, لوکل لیول کے اوپر, مسجد کے لیول کے اوپر, ممبر کے لیول کے اوپر, اسکول کے لیول کے اوپر, کالج کے لیول کے اوپر, انڈیویجول لیول کے اوپر, گلی کے لیول کے اوپر, محلے کے لیول کے اوپر, سوسائٹی کے لیول کے اوپر, ہم نے کسی جگہ پہ کچھ نہیں. ویری آنیسٹلی میں آپ کو بتا سکتا, ہمیں اپنے لوگوں کو پہلے جو ان سا وہ بتانا چاہیے تھا. ہم پوری دنیا سے 2 مہینے پیچھے تھے. پوری دنیا میں جو ڈیزاسٹر آیا تھا ہم اس سے 2 مہینے پیچھے تھے, اور ہمیں اس دنیا سے سیکھنا چاہیے تھا. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اچھا ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک پیر سائیکیٹرسٹ کا انٹرویو کیا, کہتی ہیں کہ میرے پاس 6 سے 7 ایسے کیسز آئے کہ بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو شور شارٹ کورونا ہے جو وہ سمٹمز بتا رہے ہیں, میں تو نہیں بچوں گا, لیکن مجھے لگتا ہے میرے چھوٹے بھائی کو, کہتے ہیں سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو گئے, اس کو اتنا اوور ڈو کیا گیا ہے. دیکھیے اس کو جب بھی آپ نے بری بات کو جو ان سے ہے وہ بتانا ہوتا ہے یا مشکل بات کو بتانا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جب پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ آیا تو ہمیں مسائل یہ آنے شروع ہوئے کہ ہر پیشنٹ جو تھا وہ ہم اس کو ایکسپوز کرتے تھے تو ہمارے پورے کا پورا ہاسپٹل کنٹامینیٹ ہو جاتا تھا. اس لیے ہم نے جو ان سے ہے وہ ہر پیشنٹ کو کرونا ایزیوم کیا, اس کو کرونا کے لیول کے اوپر گیٹ کے اوپر روکا, وہاں پہ اسیس کیا. اگر وہاں سے اسیسمنٹ پہ ہمیں لگا کہ یہ کرونا نہیں ہے تو ہم نے ایک سٹیپ اس کو آگے موو کیا. اور گیٹ پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں صرف ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں؟ ہم آکسیجن بھی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سمپٹم بھی اس کے پوچھتے ہیں, اور ویسے بھی جنرلی بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں. ہر پیشنٹ کو جو ایڈمٹ ہوا اس کو ہولڈنگ ایریا میں لے گئے, وہاں جا کے ہم نے اس کو اسکرین کیا,
اور اسکرین کرنے کے بعد اگر irrespective of severity of disease. irrespective ہم نے وہاں پہ پوری ہم وینٹیلیٹ بھی کر سکتے تھے ان ہولڈنگ ایریاز میں, ہم وہاں پہ پیشنٹ کو ریسسیٹیٹ بھی کر سکتے. اوکے, اسی طرح ہم نے اپنے او پی ڈیز کو جو ہے وہ کیپیسٹی کتنی ہے؟ کیپیسٹی اب ہم بڑھائی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اس وقت ہم 50 کے قریب ہے, لیکن اب ہم نے بڑھانی. وینٹ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے, وینٹیلیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ 12 سے 13 ہیں, اور پھر اس کے علاوہ چھوٹے منی وینٹیلیٹرز بھی ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہم نے کٹ ڈاؤن کیا اس کو. ٹھیک ہے, اور میں نے اپنے ہر پیشنٹ کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے اس کو ہم کہیں سے منیمائز کریں. زاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جن پیشنٹ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا تھا ہم ریکویسٹ کرتے تھے یہ ان کو کٹ ڈاؤن کرتے تھے ان کی پرائس. جس پیشنٹ کا فار دا پرپز آف اسکریننگ ایکس رے ہوتا ہے اس کو ہم کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اب آپ کا دوسرا کوشچن تھا کہ بقرہ عید کے اوپر, تو دیکھیے یہ وائرس کی جو لائف ہے نا وہ ہے 6 سے 14 دن. آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج عید کو گزرے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے اور 3 دن ہو گئے ہیں. تو جو آج ہم جو وہ مطلب وائرس لے رہے ہیں نا, یہ آج سے جو لاک ڈاؤن کھلا تھا یہ اس کا وائرس ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پہلے لاک ڈاؤن کھلا تھا اس کا وائرس ہم آج لے رہے ہیں. بالکل صحیح. یعنی عید سے پہلے جو بدھ آئی تھی اس کا وائرس جو ہے وہ آج ہمیں مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ وائرس نے کچھ 14-15 دن رہنا ہے. ٹھیک ہے, جس کو واسطہ اس کو 14-15 دن رہنا ہے. تو اگر ہم میس لیول کے اوپر یہ 14-15 دن رہے گا تو پروبیبلی اٹ ول بی دی فرسٹ ویک آف جولائی جب یہ وائرس نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اوکے, تو پروبیبلی عید الاضحیٰ تک یہ وائرس جو وہ نہیں جائے گا. اس کی لائف نہیں ہے نا, جس کو لگنا ہوگا کوئی اکا دکا کو بچ جائیں گے تو وہ عید الاضحیٰ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس فیز سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال میں دونوں آنسر میں آپ اس کے اوپر ہم ڈسکشن فردر کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ پیشنٹ آیا اور اس کو پہلا کرونا کا ٹیسٹ لکھ دیا گیا, آ کے آپ کے پاس رجسٹ کرتا ہے؟ ہمارے پاس تو جب مریض آتا ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو کے آتا ہے کہ مجھے کرونا ٹیسٹ کروانا ہے. میں 2-3 باتیں آپ کی پہلی ڈسکشن کے حوالے سے کرونا ٹیسٹنگ کے بارے میں پی سی آر کے حوالے سے کہہ دوں. لوگ کہتے ہیں جو بڑا مہنگا ٹیسٹ ہے, یہ 7,000 سے لے کے 10,000 روپے اس کی رینج ہے. ایک ایوریج سائز کی پی سی آر مالیکولر لیب اسٹیبلش کرنے کی, جس کے 25-30 اکوپمنٹ جس میں چاہیے ہوتے ہیں, مین پاور چاہیے ہوتے ہیں, اس کا خرچہ ہے 4 سے 5 کروڑ روپے. یہ میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں. ایک مشین جو کوباس 6800 ہے جو کہ روش کی ہے, مجھے کسی نے کہا جی کہ ہم راہ للہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹاپ آف دی لائن مشین کو بتائیے. میں نے روش کے ریپرزینٹیو کو فون کیا اور انہوں نے کہا جی یہ 15 کروڑ روپے کی مشین ہے, ایک مشین. اب دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے, ہمارے ہی پیسے ٹیکس کے ان کے پاس ہے یا ہمارے نام پہ وہ IMF سے ورلڈ بینک سے لیتے ہیں, وہی پیسہ خرچ کرے نا, کوئی حکومتی وزراء اپنی پاکٹ سے تو نہیں خرچ کرے. ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ہیں, مجھے 5 کروڑ روپیہ چاہیے پی سی آر لیب اسٹیبلش کرنے کے لیے بیفور. تو اگر میں 7,000 روپے ایک مریض سے لیتا ہوں, کتنے سال لگے گی مجھے وہ 5 کروڑ پہ ریکور کرنے میں؟ آپ یہ سوچیے ذرا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے. ہم کوئی پرائس گاؤجنگ یا اس طریقے سے نہیں کر رہے کہ لوگوں کا انڈیو ہم وہ ان کا فائدہ اٹھا رہے. ہم بیئر منیمم جو ہماری کاسٹ ہے صرف اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں ان حالات میں. ایک تو یہ. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ 70% اس کی ایکوریسی اور سینسیٹیوٹی ہے. پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہر ٹیسٹ کے نا 3 فیز ہے, پری انالیٹیکل, انالیٹیکل اینڈ پوسٹ انالیٹیکل. پری انالیٹیکل میں ہے کہ جو ہے عبد الغفور ہے 55 سال کا بندہ ہے, اس کے آپ نے نیزو فیرنجل سویب لینا ہے. ایک تیلی سے ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیکرون میش ہوتا ہے, جیسے کان صاف کرنے والی کیو ٹپ ہوتی ہے, اس طرح سے وہ ناک کے اندر ڈالنی ہوتی ہے. 4-5 انچ پیچھے جانا پڑتا ہے ناک کے سوراخ سے لے کے آپ کے کان کے لیول تک. کتنے لوگ اس بات کو ٹرینڈ ہے ٹو پراپرلی آبٹین اسپیسیمن. مجھے یہ پتہ لگا ہے بہت سارے حکومتی ہسپتالوں میں مریض کو دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ لے لو, یہ تیلی اپنے ناک چ پا لو تے تیلی ہاتھ چ پڑا کے تے اودے چ وائرل ٹرانسپورٹ میڈیا دے وچ پا دیں گے. تو وہ اپنی کمفرٹ کے مطابق کرے گا. آپ مجھے بتائیے, آپ کو میں دیتا ہوں, آپ کتنے انچ آپ نے ناک میں گھسا سکتے ہیں ایک تیلا؟ بڑا مشکل کام ہے. میں نے ذاتی طور پہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے امپلائی کے اوپر سب کو کھڑا کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح کرنا ہے, اس کی ویڈیو بنائی ہے, ایک بندے کو یوٹیوب پہ بھی ویڈیو دکھائی, اور ہر روز میری پوری ٹیم کے لوگوں کو یہ حکم ہے
کہ صبح بیٹھ کے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھنی, ہر روز دیکھنی ہے, ہاؤ ٹو obtain پراپر اسپیسمن. لیب میں ایک فارمولا امریکہ میں بھی یہ کہتے ہیں گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر آپ سیمپل ہی صحیح نہیں دیں گے تو رزلٹ تو آپ کا نیگیٹو آنا ہے. دیٹ ڈیپینڈز آن سیمپل. عارفین کہے گی جی وہ تو بندے کو ساری لیا پہ جاندہ بخار انہیں 102 وے گلے چوندے درد ہے, تسی کہتے ہو پی سی آر نیگیٹو ہے. او بھائی سیمپل ہی پراپرلی نہیں کلیکٹ کیا تو پھر کیسے. دوسری بات, اس سیمپل کو پراپر ہینڈلنگ, اس کی سٹوریج فریج میں چاہیے. اس کو آپ نے صبح سیمپل لیا, شام تک 40 ڈگری میں آپ گاڑی میں لے کے گھومتے رہے ہیں تو وہ سیمپل نے تو خراب ہو جانا ہے. تیسری چیز, جب سیمپل مشین پہ لگایا جاتا ہے, یہ بڑا ٹیکنیکلی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اس کا پہلے ایکسٹریکشن فیز ہے, اس کے اندر 4 فیزز ہے. کچھ لوگ مینول ایکسٹریکشن کرتے ہیں, کچھ آٹومیٹڈ ایکسٹریکشن کرتے ہیں, پھر اس کا ڈیٹیکشن فیز ہے. یہ 8 گھنٹے مشین کے اوپر یہ سیمپل رہتا ہے جب جا کے رزلٹ نکلتا ہے. ڈاکٹر زاہد یہ بھی ہے نا کہ یہاں جب ایک اچھے ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا اکیڈیمکلی بہتر ہوتا ہے, سمجھ بوجھ تھوڑی بہتر ہوتی ہے. جب پبلک ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا یا نہیں کہ ہر دوسرے دن ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے بڑی انٹرسٹنگ, میری ماں بالکل ٹھیک تھی, انہوں نے مار دیا. یار ٹھیک تھی تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے آئے ہو؟ آپ نے بہت سارے فیس بک پہ دیکھو گے امبچوپن کے ایسا ہسپتال, مطلب لوگ کہتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے, مریضوں کی فرسٹریشن ہے. جو دکھ کی بات ہے کہ اس وقت بہت سارے ڈاکٹر, میرے اپنے دوست فوت ہو گئے, ہمارا وہ 4th ایئر کا بچہ ایک فوت ہو گیا ہے. میڈیکل کمیونٹی میں لوگ اس وقت بہت سارے لوگ ہمارے انفیکٹڈ بھی ہیں اور کریٹیکل بھی ہیں, اور آپ پبلک آپ ان کو مارنا شروع کر دیتی ہے. جناح ہسپتال کراچی کے شیشے توڑ دیے, لیبارٹری تباہ کر دی. کروڑوں روپے کا پیسہ جو آپ کی میری پاکٹ سے لگا ہوا پیسہ ہے, اس کو آپ توڑ رہے ہیں, اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. آپ نرسوں کو پیٹ رہے ہیں, آپ جا کے آئی سی یو میں گھس رہے ہیں اور مریضوں کے, اور پھر آپ دھڑلے سے فیس بک پہ وہ ویڈیو ڈالتے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان میرے لیے کچھ کرے, عمران خان کچھ کرے, فلانا کرے. یار آپ ڈاکٹر کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ نرسز کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ دوسرے مریضوں کو ان کی کیئر سے روک رہے ہیں, آپ قاتل بن رہے ہیں. آپ کو اپنے رویے پہ سوچ بچار کرنی چاہیے. اس طرح کا رویہ ترک کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو اپنے جو ڈاکٹروں کے بارے میں رویہ ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں چاہیے سلوٹ, مجھے پولیس بینڈ نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے کہ 50 لوگ کھڑے ہو کے میرے لیے مارچ کریں. مجھے میرا کام کرنے دیں آنیسٹی کے ساتھ, اور میرے ساتھ آپ میری ہدایت پہ آپ عمل کریں. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پائلٹ جو کہتا ہے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹر جو ہے وہ پائلٹ ہے ہیلتھ کیئر کا, تو خود ڈاکٹر نہ بنے. سر کی ڈسکشن آگے چلتے ہوئے کہ جو ہمارے ینگ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جی جی, ان کو بھی ٹریننگ اور ایجوکیشن اور پروٹیکشن چاہیے تھی, جو میرا خیال ہے ہم فیل ہوئے ہیں دینے میں, بیکاز ان کو ضرورت تھی. وہ بھی اس چیز پہ نئے دینی تھے. کس نے تھی؟ دیکھیں وہ تو ہم نے, لیکن ایک سسٹم کے تحت چل رہا تھا نا. ہم اپنے ایک لوکل انڈیویجول کوشش تو ہو سکتی ہے, بٹ کچھ نہ کچھ چیزیں جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں کچھ آنی چاہیے تھی, ایس او پیز بڑی اسٹرکٹلی. اور وہ بہت کمپلین کرتے ہیں کہ پی پی ای کی کمی, یا وہ کیسے آگے ہو کے دیکھیں, یا ایک اگر مریض آ رہا ہے اور ان کے پاس ینگ ڈاکٹر مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں نہیں آگے ہوا ڈر کے سی پی آر کرنے یا مریض کو بچانے, کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ یہ کووڈ کا پیشنٹ ہے اور ہم گھر لے کر جائیں گے. اور اپنے لیے بھی بچے نہیں ڈرتے, بچے ڈرتے ہیں اس کو گھر لے جانے سے, ان کے گھر میں والدین ہیں, ہر کسی کو اپنے لوگ عزیز ہیں, لو ونس. تو میرا خیال ہے وہ بھی ہم ان کو مطلب اس اپنی فوج کو ہم اچھا وہ نہیں دے سکے, کوئی پروٹیکشن دیں, ان کو بیک اپ دیں, ان کو ٹریننگ دیں, ان کو اکوپمنٹ دیں. یہ سب ہمارا ایز اے قوم ہی میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے. فیلیور ہے کہ ٹریننگ نہ پبلک کے لیول پہ ہے نہ پروفیشنلز کے لیول پہ ہے, کہیں نہ کہیں ہماری پبلک سے کمپلین آ رہی ہے تو میں پبلک سے بھی تھوڑا ایمپتھائز کرتی ہوں. اگریڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے تو کہا کہ آپ شفٹ ہو گئی ہیں ٹیلی میڈیسن پہ, آپ کے پاس جو فزیکل اپیرنس ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, جب آپ ان کو کہتی ہیں آپ کووڈ کا ٹیسٹ کروائیں, ریزسٹنس آتی ہے؟ دیکھیے ہاں ٹیلی میڈیسن پہ ہوئے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ ہمارا وہ ایک ایسا شعبہ ہے جو بند نہیں ہوا, کیونکہ جب لیبر پین سے آ رہا ہے یا ایمرجنسی میں آ رہا ہے تو ہم پیشنٹ کو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے, یا اس وقت بڑا اس طرح مشکل ہوتا ہے. فارچونیٹلی ہمارے ہاسپٹل کے سر نے ایس او پیز بڑی اسٹرکٹ سی کر دی ہیں, اور یہ جیسے سر نے کہا کہ ابھی کرونا سمپلسٹی کا دور ہے, سو اسکربس پہنے ہیں, جولری کی اجازت نہیں ہے, بیگ کا کچھ نہیں ہے, وہ میرا اس میں فون کلیئر بیگ میں آتا ہے, سو وہ سب کچھ چلا گیا ہے.
تو جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو جیسے آپ نے کہا پرائیویٹ میں کافی ایجوکیشن ہے، اور جو نہیں بھی ہے لیکن میرے اگر پیشنٹ سے آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں اس کی ریزن، تو میں نے اتنا ریزسٹنس ویسے اپنے پیشنٹس میں نہیں دیکھا جنرلی. وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈاکٹر کو بھی بچانا ہے، کیونکہ کل کو میں نے ان کا پھر بھی خیال رکھنا ہے، تو وہ میری پروٹیکشن، میرے عملے کی، میری ٹیم کی، اپنے گھر والوں کی، اس کو بات کو سمجھ آتے ہیں کہ یہ کس لیے کرایا جا رہا ہے. تو میں نے نہیں دیکھی ریزسٹنس. ڈاکٹر طارق، اب ہم آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں 26 فیبرری کو، جب پاکستان میں پہلا پیشنٹ ڈائگنوز ہوا تھا، اور میں آپ کو ٹائم مشین میں واپس لے جاتا ہوں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ انڈو کریں گے اپنے لیول پہ، پیشنٹ کے لیول پہ، اور دین نیشنل لیول پہ؟ دیکھیں، انڈو کرنے والی تو کوئی چیز نہیں، ری انفورس کرنے والی چیز ہے. ہم آلریڈی 2 مہینے پیچھے سے باقی دنیا سے، ہمیں دنیا سے سیکھ لینا چاہیے تھا کہ کووڈ آ رہا ہے اور اس کی تیاری ہونی چاہیے تھی. ہم نے تیاری نہیں کی، نہ ہی اس کو اینٹیسپیٹ کیا، تو نہ ہی ایز اے نیشن وی فیلڈ آن دیٹ اکاؤنٹ. اس کے بعد جب آ گیا تو ہمیں، جیسے عارفین نے کہا، کہ ہمیں تو وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی. آج بھی پیپل آر ویری ویری ریزسٹنٹ ٹو دی آئیڈیا کہ جی کو ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو سکھانا کہ یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، آپ کی اپنی لوڈ ون کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ہے جو بہتری جو ہے. اگر آپ دن میں 10-20 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، ماسک کرتے ہیں، ڈسٹینسنگ کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اپنا کام بھی کرتے جاتے ہیں، تو آپ اکنامکلی بھی آپ ٹھیک رہتے ہیں، اور آپ بیماری بھی نہیں پھیلاتے، اور آپ اپنے بھی سیف رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سیف رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایجوکیشن اس وقت ہونی چاہیے تھی جو ابھی ہو رہی ہے، بٹ ابھی بھی ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا. وی شوڈ اسٹل کیپ آن ایجوکیٹنگ پیپل, putting every media, right from the social media to the print and electronic media to the religious media, ہر قسم کے فورم کے اوپر. Can you see any ray of hope? I think so. میرے خیال میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں، ہماری لوگ سمجھ جاتے ہیں، لوگوں کو انفیکٹ بہت ساری مس کانسیپٹ، جیسے کہ آپ ایک کرونا پازیٹیو کو آپ اسٹگمیٹائز کر دیا بیکاز آف ویریس ریزنس کہ جی وہ کرونا ہے، اس کے گھر کے سٹکر لگ گیا، پولیس والا باہر کھڑا، محلہ ہی سارا وہ. ڈاکٹر صاحب سٹکر تو گورنمنٹ کے لیول پہ ہے، میں آپ کو انڈیویجول لیول پہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلا طاہر کو کرونا ہے تو آپ نے رشتہ داروں کو فون کیا جی اس کو کرونا ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس طرح ٹریٹ کیا جیسے کوئی نعوذ باللہ کوڑ کا مریض ہوتا تھا کسی دور میں. اب آپ امیجن، یہ جو میں آپ کو پوائنٹ کر رہا تھا نا، اور یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا بھی ہے روڈز پہ لوگوں سے بات کرتے، وہ کہتے ہیں یار بیماری ہے نا تو ٹھیک ہو جائے گی، ہم ٹیسٹ کروا کے اسٹگمیٹائز ہو جاتے ہیں، ایک تو گورنمنٹ پکڑ کے لے جاتی ہے، وہ چھوڑ دے تو رشتہ دار ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے. گورنمنٹ نے جو کی لاک ڈاؤن کو سافٹ کیا یا اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں بھی اور لوگ اس بیماری کو کنٹرول بھی کر سکیں، ایٹ دا سیم ٹائم لوگ اپنے کام کاج پہ بھی جا سکیں. تو اس لحاظ سے یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کہ دیر از اے ڈسٹنکٹ ہوپ، دیر از اے ویری پازیٹیو ہوپ کہ یہ ہو جائے گا کنٹرول، اور ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ وائی شوڈ ناٹ بی. ایوری بڈی از ٹرائنگ دیئر بیسٹ ایفرٹ کہ ہو. ٹھیک ہے کچھ کوارٹرز ایسے ہیں، ہماری لٹریسی ریٹ بھی بڑا پور ہے نا، آپ ان کو ان کی زبان میں سمجھائیں. بینگ مین بیہائنڈ دا گن، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے لے جائیں تو آئی ووڈ ہیڈ آرڈرڈ مور ری ایجنٹس، بیٹر مور ٹیکنالوجی. میں پریپیئرڈ ہوتا، مجھے کچھ اینٹیسپیشن ہوتی کہ اتنے ہزار مریض آ رہے ہیں، ہمیں ایڈیشنل ٹیسٹنگ کرنی ہے، ہمیں یہ اور مزید نئے ٹیسٹ. جیسے میں نے کہا کہ ڈی ڈائمر ہم مہینے میں 2 کرتے تھے، اب دن میں 50 کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سپلائی ڈسٹرب ہو گئی. آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی کٹس افغانستان سے اس وقت سمگل ہو کے آ رہی ہیں پاکستان کے اندر. اچھا ہاں. حقیقت بہت مختلف ہے. ہمارے لوگ، دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، حوصلہ افزا بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ جولائی کے مڈل تک انشاءاللہ کم ہو جائے گا. اس کی انٹرنیشنل ایویڈنس بھی یوں ملتی ہے کہ امریکہ جس کی آبادی پاکستان سے ڈبل ہے، وہاں پہ دن میں 1500 لوگ فوت ہو رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ڈیتھ ریٹ ریلیٹیولی بہت کم ہے، ایٹ لیسٹ جو اسٹیٹسٹیکلی نون ہے. پہلی دفعہ کل ہم نے 100 کا ہنسا کراس کیا ہے، ورنہ 60-70 لوگ روزانہ فوت ہو رہے تھے. امریکہ جیسے ملک میں 2-2 ہزار 3-3 ہزار لوگ، وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے مر چکے ہیں.
اور کل کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق کل یا پرسوں امریکہ میں صرف 2 موتیں ہوئی ہیں. تو وہ جو ہمپ تھا اس سے وہ آگے نکل گئے. اللہ کرے کہ ہم بھی اس ہمپ سے اب ہم پیک پہ جا کے اب نیچے کی طرف چلے جائیں. WHO کی رپورٹس تو بالکل ہی ہوپ فل نہیں ہے اس کے وہ اپوزٹ ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تھیوری ہے وہ اللہ کرے یہ پازیٹیو تھنکنگ کا نتیجہ ہو. نہیں لیکن میں WHO لوگوں پہ کو- ڈاکٹر صاحب کو اس لیے پرائرٹی دوں گا کہ یہ اس وقت فیس کر رہے ہیں, وہ وہاں سے سٹیٹسٹکس کی بیسس پہ انالیسس کرتے ہیں. تو جو انالیسس ہوتا ہے اور جو آپ کا فرنٹ لائن سولجر ہوتا ہے, دونوں کی اپروچ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ویٹیج تو ہم دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو خود ذمہ داری لینی چاہیے, خود ذمہ داری لینی چاہیے. حکومتی انتظار مت کریں, ٹی وی کے اناؤنسمنٹ کا انتظار مت کریں, خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں اپنے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ آئی تھنک دس از ون تھنگ دیٹ وی شوڈ ڈو آل دا ٹائم, کہ یہ وے آف لائف ہے بچوں کو سکھانا, کیونکہ بچے بھی یہ ماسک کی جو ریزسٹنس ہے یا ہاتھ دھونا یہ سب کچھ یہ ہمیں بہت دیر تک لے کر چلنا ہے. تو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور کریں. دس از گڈ اپارچونیٹی فار یو پیپل. میرا نام سعدیہ رمضان ہے, میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ. میں اپنے تمام رسپیکٹڈ ڈاکٹر سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کرونا وائرس کے پہلے بتا رہے تھے کہ صرف افیکٹ جو ہوتا ہے ریسپریٹری ٹریک پہ ہوتا ہے, لیکن آج کل ہم جو سن رہے ہیں کہ ڈائجسٹیو ٹریک بھی افیکٹ ہو رہا ہے, دوسرے آرگنز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں یہ بھی تو عوام تک ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ فلو, فیور, آپ کو سانس میں مسئلہ ہوگا مطلب کہ, لیکن پھر جو اگر ڈائجسٹیو ٹریک پہ افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے یہ تو ڈاکٹرز کو زیادہ پتہ ہو, تو یہ بھی عوام تک جانے چاہیے نا. اور اس کے علاوہ اگر جیسے کہ ہمارے ادھر گائنی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, فیمیلز کے لیے بھی اس کے کوئی پریکاشنز وغیرہ ہیں مطلب کرونا سے ریلیٹڈ, جیسے ہم ڈفرینٹ کمرشل تھنگز یوز کرتے ہیں اپنے پرپز کے لیے, تو اس میں ہمیں کون سی پریکاشنز کرنی چاہیے, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سادیہ ایسے ہے کہ جی پیٹ خراب ہو سکتا ہے, اور پیٹ خراب ہونا بھی وائرس کی نشانی ہے. لیکن پیٹ خراب ہونے کے ساتھ جو پہلا سمٹم ہمیں تنگ کرتا ہے جس وائرس کے اندر وہ بخار ہے, بخار اور بڑا ہائی گریڈ فیور. ان یوزول آج کل دن ہے بخار کے, اور اگر اس میں بخار ہو اور ساتھ پیٹ خراب ہو تو یہ کرونا کو شو کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا ہی ہوگا, اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ آج کل وبا کے دن ہے تو ہر چیز کو وبا کے حساب سے جو تھا وہ دیکھنا چاہیے. کرونا کی ان یوزول پریزنٹیشنز آ سکتی ہیں, جیسے آپ نے کچھ لوگوں میں سنا ہوگا کہ لاس آف ٹیسٹ, لاس آف اسمیل, یہ ان یوزول پریزنٹیشنز ہیں. کسی میں صرف جو ہے وہ باڈی ایکس, جسم میں بے تحاشا دردیں ہونا. تو کوئی بھی ان یوزول چیز آج کل کے دن میں اگر آپ کو ہوگی جو کہ معمول سے ہٹ کے ہوگی تو اس کو پہلے ہمیں کرونا سے ریلیٹ کرنا ہوگا. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کمپریہینڈ کہ اس کے ایگزیکٹ سمٹم کیا ہے. شروع میں تو سانس وغیرہ تھا, بعد میں پتہ چلا کہ جی ٹیمپریچر ہو, پھر بعد میں پتہ چلا ٹیمپریچر بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر کسی کو ڈائریا لگ گیا ہے along with یہ بخار وغیرہ اور مائلجیا وغیرہ کے, اٹس ویری لائکلی کہ یہ اس پارٹ آف دا سیم سنڈروم. جی ڈاکٹر ماریا آپ بتائیے گا آپ کی اسپیشلٹی میں. تو جو جنرل میئر سب بتا رہے ہیں وہ تو سیم ہی ہیں. ظاہر ہے ہماری زندگی تھوڑی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے یا تھی پہلے کہ جی میک اپ بھی ہے اور پرسنل چیزیں بھی ہیں, تو ان میں ویسے ہی ہائیجین کا خیال رکھنا. جیسے فار ایگزامپل میک اپ کا استعمال لے لیں تو لپسٹک وغیرہ چونکہ آپ کے منہ سے لگنی ہے تو آئیڈیلی وہ کسی اور کو استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ سے ٹچ ہو رہی ہے. تو آپ کے پرسنل آئٹمس جو ہیں وہ شیئرنگ ان کی وہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ جراثیم کہیں پر بھی لگ سکتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس چیز کا بس خواتین نے ذرا زیادہ خیال کرنا ہے. باقی سب وہی حفاظتی تدابیر ہیں جو باقی سب کے لیے ہیں. میں از مختصر بڑے آسان لفظوں میں آپ کا جو سوال تھا نا کہ اور علامات, ایک تو سانس میں مشکل, پیخانے لگ جانا, دست لگ جانا, گردن توڑ بخار جیسے گردن میں بڑی سخت درد ہو جانا, جوڑوں میں دردیں ہونا, مسل میں پورے جسم میں دردیں ہو جانا, بخار ہو جانا, بعض افراد کی آنکھ کا لال ہو جانا, ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں بالکل ریڈ ہو جانا, یہ ساری سانس کے علاوہ جسم میں مینیفیسٹیشن ہے کرونا کی. یہ سارے مریض ان چیزوں سے گزر سکتے ہیں, کوئی ایک چیز یا ساری چیزیں کسی بھی مریض میں ہو سکتی. السلام علیکم, میرا نام نور فاطمہ ہے, میں کارڈک ٹیکنالوجسٹ ہوں. ہارٹ کے سارے پروسیجرز میں اپنی لیب میں کرتی ہوں.
تو میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ اب 14 ڈیز میں، جیسے کہ بتایا گیا کہ 14 ڈیز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ریکور کر جاتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کووڈ کا ٹیسٹ بھی نہیں کروایا اور وہ انفیکٹڈ ہیں اور وہ ریکور بھی ہو گئے ہوں گے مے بی. تو ان میں سے اب کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ کیا اس کا اتنا ذرا جو ڈفرینس ہے، ایک گھر میں ہی ہیں اور وہ خود کو ریکور کر رہے ہیں اور کچھ ویسے ہی ہو چکے ہیں ہم میں سے، تو جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیا وہ اتنی ورس سچویشن بھی ہو جاتی ہے؟ اور کیا اس میں کیا ہمیں لیٹ پتہ چلتا ہے یا اس کی سٹیج زیادہ بڑھ جاتی ہے، کنڈیشن اتنی ورسٹ ہو جاتی ہے کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور ایک گھر میں ہی ریکور کر رہا ہے خود کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 14 ڈیز کا جو آپ نے جو ان سے وہ کہا کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی اور جس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اس کے اوپر شروع میں یہ سوچا گیا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کووڈ ہو جائے گا، جو کہ وہ امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. ایسا بعد میں نظر آیا کہ ینگ لوگوں کے اندر بھی آنا شروع ہوا، تو یہ تھیوری جو ان سی ہے وہ غلط ہو گئی. پھر دوسری تھیوری جو ان سی ہے وہ یہ آئی کہ اولڈ ایج کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے تو ان کے اندر جو ان سا ہے وہ کووڈ ہوتا ہے. تو یہ تھیوری بھی غلط ہوئی، ینگ لوگوں کے اندر آنا شروع ہو گیا. اب اس میں کون سے لوگ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور کون سے لوگ کم افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ابھی کوئی کنکلوسیو بات نہیں آئی. لیکن ابھی تک جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جس شخص نے کرونا وائرس لیا اور اس نے کتنا لوڈ وائرس کا لیا، یہ میٹر کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کرونا کی جو کلنگ ڈوز تھی وہ 100 وائرس تھی. تو اگر کسی شخص نے 100 وائرس پہلے ہی لے لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی پروبیبلٹی کمپلیکیٹ ہونے کی زیادہ ہو جائے گی. اور اگر ایک شخص نے جو ہے 2 یا 3 کرونا وائرس لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی پروبیبلٹی آف ہیونگ دی کمپلیکیشن کم ہو جائے گی. یہی کانسیپٹ ہرڈ امیونٹی کا ہے. ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے میں، آپ، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، ہم اس ہاسپٹل میں روز 1 یا 2 کرونے گھر لے کے جاتے ہیں اور یہ ہماری امیونٹی بناتے رہتے ہیں. تو ہیلتھ کیئر ورکر زیادہ پروبیبل ہیں ہرڈ امیونٹی کے کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے. ہم میں زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ ہم ہرڈ امیونٹی لیں، لیکن ہم میں سے وہ انفارچونیٹ ہمارے دوست، بھائی بہن، چھوٹے، جونیئر، بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شاید وہ زیادہ وائرس لوڈ کو جو ان سے وہ ایکسپوز ہوئے تھے، تو ایسے ہو گیا. تو میرے خیال پہلی بات کا تو یہ آنسر ہے. اب آپ کی دوسری بات کے اوپر آتے ہیں کہ اے سمپٹومیٹک. اگر آپ کو، جیسے میں نے پہلا پرنسپل بتایا تھا، میں اپنے پرنسپل کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا انہینس کرتا ہوں. پہلا پرنسپل میں نے بتایا تھا کہ ایوری پیشنٹ از کووڈ انٹل پروون ادروائز. اب میں اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ ایوری ہیلتھ کیئر ورکر از کووڈ انٹل پروون ادروائز. آپ نے کہا نا کہ ایسے ہی اپنے آپ کو اشور کرانے کے لیے کسی نے ٹیسٹ کروا لیا اور وہ کرونا، اس کا PCR پازیٹیو آ گیا، اس کو وہی پریونٹیو پریکاشنری میجر لینی پڑے گی جس کے سمٹمز ہیں اور جس کے سمٹم نہیں ہیں. آئسولیشن، گھر میں علیحدہ ہو جائیں، اپنے ملنے دونوں سے دور رہیں، خوراک اپنے کمرے میں کھائیں، کمرے میں ٹی وی دیکھیں، نمازیں پڑھیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، لوگوں سے ڈسٹنس پہ رہیں، فیس ماسک پہنیں، باتھ روم اپنے برتن علیحدہ رکھیں، 14-15 دن تک اپنے آپ کو علیحدہ کریں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بیماری کا باعث نہ بنے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹرز، اٹ واز ریئلی گڈ ٹو سی یو آل. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو ٹیک ہوم میسیج ہے اس ساری ڈسکشن پہ وہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن انڈیویجول لیول پہ بھی، ہاسپٹلس میں جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی بھی یہ جاب ہے، گورنمنٹ کی بھی یہ جاب ہے، پینک نہیں کرنا لیکن کیئر ضرور کرنی ہے. اور رے آف ہوپ یہ ہے کہ جس تیزی سے آج کل کیسز بڑھ رہے ہیں، امید ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہم بہتر حالت میں ہوں گے جب یہ کرو فلیٹن ہوگی. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات. اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام AJ ہیلتھ پوائنٹ. اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی. ہم آپ کی بات کروائیں گے ہیلتھ سیکٹر کے کی اسٹیک ہولڈر سے، پیشنٹس، ڈاکٹرز، فارمیسیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ڈرگ ریگولیٹرز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز. تو دیکھتے رہیے AJ ہیلتھ پوائنٹ. AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma.
your gateway to good health.